اب آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ سے گناہ چھوٹ جائیں آپ نیک انسان بن جاؤ، تو اس کے لیے آپ کو ایک چیز کو پکڑنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ سستی چھوڑ دو، چست بن جاؤ، سب چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. کم ہمتی سے، جو کم ہمت آدمی ہے نا، وہ دنیا میں کسی کام کا نہیں، وہ نفس اور شیطان کے ہاتھوں چت لیٹا ہی رہتا ہے ہر وقت، کسی کام کا نہیں. آپ کہہ سکتے ہو دنیا میں بہت سے چست بھی ہم نے دیکھے ہیں، وہ تو دین پہ نہیں چلتے. میں نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی چست ہے دین پہ چلے گا، میں کہہ رہا ہوں جو سست ہے وہ نہیں چلے گا. پھر جو چست ہے ان میں سے کچھ چلیں گے، کچھ نہیں چلیں گے. جن کے کانسیپٹ دین کے بارے میں کلیئر ہوں گے وہ چلیں گے، جن کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے وہ انگریز چست ہوتے ہیں سارے، لیکن اسلام کو نہیں مانتے تو نہیں چلتے. لیکن ہم اسلام کو مانتے ہیں تو اتنا کافی نہیں ہے، چست بھی ہوں گے تو چلیں گے. اب میں چستی کے آپ کو کچھ طریقے بتا رہا ہوں، وہ جب تک آپ اپنی زندگی میں نہیں لاؤ گے نا، آپ کی زندگی پوستیوں والی گزرے گی، سست گزرے گی، نہ دین کے رہو گے اور نہ دنیا کے رہو گے. تو پہلے تو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ سستی اپنے آپ سے کیا کرنی ہے؟ کم ہمتی، سستی. حدیث میں دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ومن الکسل، اے اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ دعائیں بھی مانگا کرو. اب سستی کیسے ختم ہو، اس کا بھی وہی طریقہ ہے کہ ایسا پلاننگ کی جائے نا کہ محنت کم ہو اور آؤٹ پٹ کیا ہو. 2-4 چیزوں میں سستی ختم کر دو نا، باقی سب چیزوں میں خود بھی ختم ہو جائے گی. 2-4 چیزوں میں سستی ختم، ایک ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھو گے نا، اس میں بھی چست بننا ہے، اس میں بھی چست بننا ہے، اس میں بھی چست بننا ہے، ادھر بھی صحیح طریقے سے چلنا ہے. اتنے سارے کام آئیں گے، آدمی کہے گا بھائی تیرے بس کا نہیں. جیسے میرے 4 شادیوں والے کلپ میں نا لوگوں نے میمز بنائی بھی ہیں، جب میں بتا رہا ہوں تو نیچے لکھا ہوتا ہے تیرے بس کا نہیں ہے. اس طرح کے کچھ کلپس ہیں مارکیٹ میں. تجھ سے نہیں ہو پائے گا، یہ بھی لوگوں نے چلایا ہے. تجھ سے نہیں. خواتین تو بیان نہیں سن رہی، پہلے بتا دیا کرو. خواتین تو نہیں، پھر صحیح ہے. کہتے ہیں تجھ سے نہیں ہو پائے گا. ہمارے ایک شاگرد تھے بہت ہی باریک، جب میں 4 شادیوں کے فضائل بیان کرتا ہوں ایک دم جوش میں آتے. میں کہتا تجھ سے نہیں ہو پائے گا، تیرے بس کا نہیں. مذاق کرتا تھا، ورنہ یہ باریک لوگ بڑے زرخیز ہوتے ہیں، موٹوں کے بس کا نہیں ہے. یہ باریک لوگ بڑے زرخیز ہوتے ہیں، ان کا میٹابولزم بہت تیز ہوتا ہے، تبھی تو فیٹ نہیں چڑھتا ان کی باڈی پہ. دیکھو چند کام کرو، اس سے آپ کی سستی انشاءاللہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. ٹھیک ہے. تو جب بھی وہ بات کرتے ہیں نا ان کے گرین چینل کے پیر صاحب، خاندانی بات، تو آخر میں وہ صلو علی الحبیب ضرور کہتے ہیں. تو وہ وہاں سے میں نے سیکھا ہے. اپنے نا جو سونے جاگنے کی روٹین اور ایکسرسائز، یہ 2 چیزوں کو سب سے پہلے فوکس کرو. دیکھو میرے سامنے جب کوئی بندہ آتا ہے نا کہ میں مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، سب سے پہلے میں اس کی فزیکل فٹنس کو دیکھتا ہوں. اگر آڑا ترچھا ہے نا، آڑا ترچھا ٹیڑھا میڑا، کچھ چیزیں یہاں سے غیر ضروری نکلی ہوئی ہیں، حالانکہ اتنی نکلنی چاہیے نہیں تھی، کچھ ادھر سے تھوڑا سا یوں نکلا ہوا ہے، کچھ ادھر سے، تو میں کہتا ہوں بھائی تجھے تو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا، تو ریپیئرنگ سے ٹھیک بولو نہیں ہو. جس کو نہ کھانے کا پتا نہ سونے کا پتا، سو رہا ہے تو سوتا چلا جا رہا ہے، کھا رہا ہے تو بھینسوں کی طرح کھاتا چلا جا رہا ہے، اس کا کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہو سکتا. خوب سمجھ لو، جس آدمی کو منہ پہ کنٹرول نہیں ہے نا، خوراک پہ، وہ دنیا میں کسی کام کا نہیں ہے. اور یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم سے ہم نے کھانا پینا چھڑوا دیا ہے. کھانا پینا، روزے کا مطلب یہی ہے نا، کھانا پینا 1 مہینہ چھوڑ دو تاکہ تم اتقاء کا مطلب ہوتا ہے بچنے کی، تمہارے اندر بچنے کی پاور پیدا ہو جائے، برائیوں سے بچنے کی. کیا پیدا ہو جائے تمہارے اندر؟ جب تم روزہ رکھو گے، کھانے پینے سے اوائڈ کرو گے، تو کھانا ہی سب سے زیادہ انسان کو مرغوب ہوتا ہے. یہاں کنٹرول کر لو گے تو باقی ساری چیزیں تمہارے کنٹرول میں آ جائیں گی. جو آدمی گھوڑے، سرکش گھوڑے کو سدھار لے، گدھا اس کے لیے کیا اوقات رہے گی بھائی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ صرف بیوی رہ جائے گی.
کنٹرول کے لیے. سرکش گھوڑے کو آپ نے کنٹرول کر لیا نا, سرکش گھوڑا بڑا مسئلہ کرتا ہے, باقی ساری چیزیں بیوی کے علاوہ آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گی. اور جس نے بیوی کو کنٹرول کر لیا, اب اس کے لیے امریکہ اور اسرائیل کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب مشکل چیز پہ کنٹرول ہو جاتا ہے نا تو آسان چیزیں بولو آسان ہو جاتی. ایک ایک چیز کو پکڑ کے فوکس نہیں کرو. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو, اگر آپ نے کمرہ صاف کرنا ہے, کچرا ایسے ایسے کر کے ہر جگہ سے اٹھاؤ گے, 2 مہینے لگ جائیں گے, کمرہ صاف نہیں ہوگا. طریقہ ہے جھاڑو لے کے ایک ہی جگہ اکٹھا کرو, ایک ہی دفعہ میں نکال دو سارا. کیا خیال ہے بھائی؟ اکٹھا کرو, ایک ہی دفعہ میں نکال دو, 2 منٹ میں صاف ہو جائے گا کمرہ. تو اسی طرح یاد رکھو, 2-3 چیزوں پہ کنٹرول کر لیا نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا, سب سے پہلے چستی مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی, شارٹ, اور ایسی ہمت پیدا ہو جائے گی آپ کے اندر کہ آپ بڑے بڑے کام کر سکو گے. یہ 2 چیزوں کو فوکس کرو. ایک, کھانے میں اعتدال, دوسرا ایکسرسائز, دوڑو بھاگو, جم جاؤ. جو بزرگ لوگ ہیں وہ واکنگ کریں لمبی. بیٹھے 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 نا ہم لوگوں پہ زنگ لگ گیا ہے. ڈپریشن جب اسٹریس ہوتی ہے نا تو اس اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے لوگ ہینڈ پریکٹس اور مجزنی کی طرف بھی جاتے ہیں, لوگ انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی طرف بھی جاتے ہیں, لوگ زنا کی طرف بھی جاتے ہیں, لوگ نشے کی طرف بھی جاتے ہیں. یہ اسٹریس جب آپ کی نیچرل طریقے سے ختم ہوتی ہے, انسان کو فطری زندگی ملتی ہے, اس کو فطری اور نیچرل زندگی کا حسن معلوم ہوتا ہے, ہر چیز آہستہ آہستہ اس کی سدھرنا شروع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے. آپ 2 دن تو کر لو گے, تیسرے دن نہیں ہوگا آپ سے. پہلے زمانے میں نا بڑے بڑے گھر ہوا کرتے تھے لوگوں کے, کسان لوگ ہوتے تھے, محنت مزدوری کرتے تھے, ان کو ان تکلفات کی ضرورت نہیں تھی. اب جو ہمارا لائف اسٹائل ہے نا, یہ لائف اسٹائل آپ کو ڈپریشن اور اسٹریس کا مریض بنائے گا, خودکشیوں کی طرف لے کے جائے گا. یہ آپ کو گناہ چھوڑنا تو دور کی بات, یہ بڑے بڑے گناہ کروائے گا آپ سے. تو ان 2 چیزوں کو فوکس کرو, 2 کو. کھانے میں اپنے ہاتھ اور منہ پہ کیا کرنا ہے, کنٹرول. آپ کسی بڑے ڈاکٹر سے پوچھ لو, بڑے ڈاکٹر سے, چھوٹے موٹے ڈاکٹروں سے نہیں, کہ کھانا کم کرنا اور کھانے پہ کنٹرول کرنا, اس سے آپ کو دماغی فائدے, اتنے ایکٹیو ہو جاؤ گے آپ, اتنے ایکٹیو ہو جاؤ گے. صبح اٹھو, دوڑ لگاؤ, بھاگو. ہوگا نہیں ہے لیکن بھاگو. آپ کچھ دن جب کرو گے نا یہ کام, جب آپ صبح رات کو جلدی سو گے, صبح جلدی اٹھ جاؤ گے اور بھاگو گے آپ فجر کے بعد, تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ نئی زندگی ملنا شروع ہو گئی ہے. آپ صبح جب آپ یہ کام کرو گے, آپ کا دل چاہے گا آج میرا سارا دن تمیز سے گزرے. صبح کا ابتدا تمیز سے ہوئی ہے نا, تو آج میرا سارا دن کیسے گزرے, بولو نا, تمیز سے گزرے. سارا دن تمیز سے گزارنے کا آپ کا دل کرے گا. یہ ایک ہمت کر کے دیکھیں. میں نے ایک دفعہ خانقاہ ہوتی ہے نا, خانقاہ جہاں اہل اللہ بلاتے ہیں, ذکر کراتے ہیں, تو ہم نے مشورہ دیا کہ ہم نے کہا یار یہ بہت سے نوجوان برائیوں میں ہیں, 3 دن کا نا ہم نے ورک شاپ کروائی. اس ورک شاپ میں ہم نے کیا کروایا کہ 3 دن ان کو بھگایا ہے فجر کے بعد, بلکہ فجر سے پہلے. اب کوئی دیکھنے والا بولے گا یار یہ کس طرح کے بزرگ ٹائپ کے لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں جو اپنے مریدین کو فجر سے پہلے کیا کر رہے ہیں, یہ کوئی فوجی ٹریننگ ہو رہی ہے کیا ہے بھائی, یہ کوئی فوجی ٹریننگ ہو رہی ہے. اس کے اتنے اچھے رزلٹ آئے ہیں, اتنے اچھے رزلٹ آئے ہیں. ایک تو ہمیں قوم کا پتہ چلا کہ چلا جا نہیں رہا ہے. یعنی آپ ایک بات بتاؤ, جو بھاگ نہیں سکتا, حضرت سلمہ ابن اکوا یہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے, تبھی ان کو جب جہاد کا حکم ہوتا میدان جنگ میں کود جاتے. آج ہم سے چلا نہیں جا رہا تو اسلام کے حکام تو چلنے سے زیادہ مشکل ہیں. جب چلا نہیں جا رہا تو وہ مشکل حکام کہاں سے عمل کرو گے بھائی. بد نظری کرنا تو زیادہ مشکل ہے چلنے سے بھی, بد نظری سے بچنا. ایک آدمی آپ کو کہتا ہے وہ آنٹی جا رہی ہیں, ان کو مت دیکھ, ٹینشن ہوتی ہے نا, ابے نہیں یار میں تو دیکھوں گا, بہت مشکل کام ہے نا. اور ایک کہتے ہیں 4 قدم چل, تو آپ کہو گے چل لیتا ہوں لیکن ان کو دیکھنا نہیں چھوڑوں گا, یہ ہوگا نا. چلنا آسان ہے, فحش چیزیں دیکھنا چھوڑنا یہ کیا ہے, مشکل ہے. تو چلا جس سے نہیں جا رہا, بھاگا نہیں جا رہا جس سے, وہ اس سے زیادہ مشکل کام کیسے چھوڑے گا.
میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ تو آپ لوگ جتنی ینگ جنریشن یہاں بیٹھی ہوئی ہے نا, جو ایجڈ ہے وہ تو چلو جیسے ان کی وہ تو زیادہ برائیوں میں ہوتے بھی نہیں ہیں, جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں. یہ تو نوجوانوں کی ٹھڑکیں ہیں یہ ساری, نشے کی طرف جانا اور فحش فلموں کی طرف جانا اور بد نظری کی طرف جانا, نمازیں چھوڑنا. پڑھے ہوئے تو سال کم بہت اٹھ کے ہی نہیں دیتا, ابا کے تانے صبح شام یہی تو ہوتے ہیں نا, پڑھتا ہے تو پڑھا ہی رہتا ہے. آپ نے ایک کام کر, رات کو جلدی سونا اگر نہیں ہوتا نا تو صبح جلدی اٹھ جایا کرو, بس رات کو بے شک جلدی نہ سو, رات کو جلدی نہ سو, لیکن صبح کیا کرو, جلدی اٹھو. پھر ہمت کرو مت سو, ایسی کی تیسی, چند دن تو کرو نا. بولے نہیں سوؤں گا, صبح دوڑو بھاگو. ایک ہفتہ آپ کو ایسا لگے گا یار مفتی صاحب نے کیا بے وقوفی والے کاموں پہ ہمیں لگا دیا, اچھی بھلی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی, کیا پاگلوں کی طرح صبح اٹھ کے کیا کر رہے ہیں, فضول میں. یار ایک دفعہ ہمارے کہنے پہ پاگلوں کی طرح بھی کچھ عقل مندوں کی طرح تو کر کے دیکھ لیا نا, 30 سال 40 سال, کچھ پاگلوں والی حرکتیں بھی کر لو, ہمارے مشورے پر کیا خیال ہے؟ تھوڑے دن کر لو, کچھ پاگل پن دکھا دو.